السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے پچھلے اسباق میں مقدمہ اور اس میں بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس میں امام شاطبی نے رموز استعمال کیے ہیں، اس کو سمجھا، اور امید ہے کہ آپ نے ان رموز کو یاد کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے باب الاستعاذہ و باب البسملہ پڑھا، اس کے کیا احکام ہیں، امام شاطبی نے جو فرمائے ہیں تو وہ پڑھا۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ امام شاطبی نے تمام جو اصول اور اصول سکھائے ہیں وہ اسی ترتیب سے سکھائے ہیں جس ترتیب سے قرآن موجود ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو اختلاف آتا ہے وہ مالک آتا ہے، وہ مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر امام شاطبی نے لفظ مالک یوم الدین پورا کلمہ لکھا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف صرف اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر وہ مالک اور ملک پڑھیں گے، اور یہ ہے راوی ہی ناصرن، ومالک یوم الدین راوی ہی ناصرن۔ اب یہاں پر امام شاطبی نے رموز کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور رموز اس طرح ہیں کہ امام شاطبی نے الفاظ اس طرح سے یوز کیے ہیں کہ جس میں رموز جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے، اور ہمیں اس سے سمجھنا ہے کہ یہ رموز ہے اور کون سا، اور شارحین نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک رموز ہے یہاں پر۔ اب جیسے راوی ہی ناصرن میں را جو ہے، راوی ہی کا را جو ہے وہ امام کسائی کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ناصرن میں نون جو ہے وہ امام عاصم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں امام عاصم بھی شامل ہو گئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امام عاصم اور امام کسائی مالک یوم الدین پڑھیں گے، اور باقون جو ہیں، جو نافع، ابن کثیر، عمر بصری، ابن عامر اور حمزہ، اپنے دونوں ہر امام اپنے دونوں راویوں کے ساتھ ملک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا اصول جو سکھایا ہے یہ دوسرے پارٹ میں یہاں پر، وہ فرمایا کہ وعند صراط والصراط لقنبلہ، کہ لفظ صراط میں اب اختلاف ہیں، تو اس میں پہلا اختلاف قنبل کے لیے ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ صراط یا الصراط اور یا صراطی آتا ہے تو قنبل اس کو سین سے پڑھیں گے، تو وہ پڑھیں گے صراط، الصراط، صراطی، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے۔ اب اگلے شعر میں اور ایک اور اصول بتایا ہے جو کہ امام حمزہ کے لیے ہے اور ان کے دونوں راویوں کے لیے، بحیث اتى والصاد زایا اشمہا، یعنی کہ زا اور صاد کا اشمام کرو، اور اشمام سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لفظ زا کو صاد کی صفات دے کر اس کو ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ایک نیا حرف پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اب ہم آگے سیکھیں گے اس کے دوسرے شعر کے دوسرے پارٹ سے۔ لدا خلف و اشمم للخلاد خلاد الاول، لدا خلف وشمم لخلاد الاول، کہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ خلف کے لیے یہ اشمام جو ہوگا صراط میں، یہ قرآن میں ہر جگہ جہاں پر بھی آیا ہے صراط
الصراط صراطی، تو اس میں وہ صاد کا لفظ، صاد کے حرف کو اشمام کریں گے زا اور صاد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور خلاد جو ہے صرف پہلی جگہ جو یہ آتا ہے تو وہاں پر اشمام کریں گے، اس کے بعد پورے قرآن میں کہیں پر بھی اشمام نہیں کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کس طرح سے سورہ فاتحہ کے اس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین میں پڑھا تو اس میں یہ قرآ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اب یہاں پر یہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے صاد کے ساتھ پڑھا تو اس میں نافع اپنے دونوں راویوں کے ساتھ، اور ہاں جو کہ بزی کے لیے ہے رموز، تو با ابن کثیر کے راوی بزی شامل ہے، بزی ہیں، اس میں شامل ہو گئے صاد میں۔ اب عمر بصری ان کے دونوں راوی دوری اور سوسی شامل ہو گئے، اور ابن عامر کے دونوں راوی ہشام اور ابن ذکوان شامل ہو گئے، عاصم شامل ہو گئے اپنے دونوں راویوں کے ساتھ جو کہ شعبہ و حفص ہیں، اور کسائی کے دونوں راوی دوری اور ابو الحارث اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں قمل کے لیے پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم، ہاں۔ اب اس کے بعد ہم حمزہ کے لیے پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب چونکہ خلاد صرف پہلی جگہ جو صراط آتا ہے تو الصراط، تو یہاں پر وہ اشمام کریں گے، آگے اب اشمام نہیں کریں گے وہ، لیکن خلف اشمام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے یہاں پر یہ جو بیان کیا ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، دیکھیں کہ خلف ہر جگہ استعمال کریں گے اور خلاد صرف پہلی دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر امام شاطبی نے دو اصول اور سکھائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جہاں پر بھی کلمات آتے ہیں جو کہ میم الجمع ہوں، جیسے کم، ہم، تم، انکم، منہم، انتم، تو یہاں پر فرمایا کہ ابن کثیر یہاں پر صلہ کریں گے، اور صلہ کی ادائیگی ایسی ہوگی کہ میم کے بعد اس کے آگے واو ایڈ کر دیں گے۔ اور قالون کے لیے فرمایا کہ یہ ان کی دوسری وجہ ہے، یعنی کہ قالون بغیر صلہ کے اور صلہ کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، پہلے وہ بغیر صلہ کے پڑھتے ہیں عدم صلہ، اور اس کے بعد وہ صلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ادائیگی کیسی ہوگی تو اس کو اس آیت میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں، یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بغیر صلہ کے جب پڑھیں گے تو ہم وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب ہم اس کو صلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو صلہ اس طریقے سے ادا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے جب صلہ کے ساتھ پڑھا تو اس میں ابن کثیر کے لیے پڑھا، اور اس کے بعد یہاں پر قالون کی دوسری وجہ مع صلہ پڑھا۔ اس کے بعد امام شاطبی نے یہاں پر ایک اور اصول بیان کیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی، اچھا یہ جو صلہ ہوتا ہے یہ صلہ صرف وصل کی حالت میں ہوتا ہے، اگر وصل نہ کریں تو پھر یہ صلہ نہیں ہوگا،
جیسے مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم، اگر یہاں وقف کر لیا تو اب یہاں پر صلہ نہیں ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہاں پر چونکہ وصل میں پڑھا ہم نے تو صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام شاطبی نے ایک اور یہ اصول بتایا جو کہ حمزہ کے لیے ہے، کہ قرآن میں جہاں پر بھی کلمات، یہ 3 کلمات آتے ہیں، علیہم، الیہم، لدیہم، تو ان کو امام شاطبی علیہم پڑھیں گے، الیہم، لدیہم، یعنی کہ ہاں میں کسرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاں میں ضمہ پڑھیں گے، ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ علیہم کو علیہم پڑھیں گے، لدیہم کو لدیہم پڑھیں گے، الیہم کو الیہم پڑھیں گے، کہ چاہے وصل کی حالت میں ہو یا یا جو ہے وقف کی حالت میں ہو۔ تو اس کی مثال ایسے ہو گئی، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر اس آیت میں کیسے استعمال ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پہ اشمام کیا اور ہم کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن چونکہ یہاں پر اب خلف جو ہے اس میں اشمام کریں گے تو ان کے لیے پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب خلاد یہاں پر اشمام نہیں کریں گے کیونکہ اشمام وہ صرف پہلی دفعہ جو صراط آتا ہے تو اس میں کریں گے، تو خلاد پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تمام اصول ہم نے جو امام شاطبی نے فرمائے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ جو علیہم میں صلہ ہوگا تو یہ صرف اس حالت میں ہوگا جب اس کے میم کے بعد جو حرف آئے گا وہ متحرک ہو، اگر وہ متحرک نہیں ہے تو وہاں پر وہ صلہ نہیں ہوگا۔ اگزامپل کے طور پہ علیہم القتال، یہاں پہ چونکہ حمزۃ الوصل آ گیا جو کہ ساکن ہے تو یہاں پر اب جو ہے صلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح علیکم الصیام، یہاں پر بھی جو ہے حمزۃ الوصل آ گیا تو یہاں پر بھی صلہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ جو اصول ہم نے سیکھے ہیں سورہ فاتحہ کے، ان کو ہم اپلائی کریں گے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تمام قراء کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔